أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم آپ کو مل گیا عبدالغفار بھائی؟ سیکنڈ آیت ہے جو 5ویں پارے کی، اسی پیج پہ. اچھا ہاں، 5ویں پارے کی سیکنڈ آیت. لطیف صاحب آپ کو مل گیا جی؟ پیج 75 ہے. سیون لائن سے پڑھیں گے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم
وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة النساء 5واں پارہ آیت نمبر 25 اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سو تم میں سے وہ شخص جو مقدور بھر طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے بعد وسعت نہ ہو، کس بات کی ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ وہ مومن آزاد عورت سے نکاح کرے فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہاری لونڈیاں من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن کنیزیں تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو واللہ عالم بایمانکم اور اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں تمہارے ایمان کو بعضکم من بعض تمہارا بعض سے ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو بات ارشاد فرمائی ہے چونکہ پیچھے نکاح کے حوالے سے محرمات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو محرمات ابدیہ ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ محرمات وقتیہ ہیں جن سے وقتی طور پہ نکاح حرام ہو جاتا ہے جن میں زیادہ تر سسرالی رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عورتیں جو آیت اس کا 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے تمام شوہر والی عورتیں ان سے نکاح جب تک ان کے شادی شدہ عورتیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ حرام رشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور اس کا حق مہر ادا کرے، اس کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے بھی پہلے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت نمبر 25 میں اگر کوئی شخص مومن آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری مومن کنیزیں ہیں مومنات جو ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ایک ہے ان سے استمتاع، اس کی بات پچھلی آیت میں ہو گئی تھی آیت نمبر 24 میں۔ استمتاع کا معنی ان سے فائدہ اٹھانا، یعنی وہی فائدہ جو بیویوں سے اٹھایا جاتا ہے وہ مومن جو کنیزیں ہیں جو غلام عورتیں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھایا جانا، اور اس میں جو ہے وہ تمام عورتیں شامل ہیں چاہے وہ مومن ہوں یا غیر مومن ہوں، ایمان نہ لانے والی بھی ہوں تو ان سے بھی استمتاع کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مرد جن کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو آزاد مومن عورتوں سے وہ غلام یعنی لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اس میں ان کو اجازت ہے۔ اس کا بنیادی معنی اصل میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مومن آزاد عورت سے جب نکاح کیا جائے گا تو جو بھی چونکہ وہ خود آزاد عورت ہے اس کا وہی حق مہر بھی ہوگا جو باقی خواتین کا ہوتا ہے، باقی بھی سارے معاملات اسی طرح سے ہوں گے۔ یہاں پر اس عورت کو بظاہر تحفظ دینا مقصود ہے، تحفظ اس کو دیا جا رہا ہے نکاح کی صورت میں، اور جو مومن مرد ہے جس کو اجازت دی جا رہی ہے اس کو یہ جو ہے وہ اس کی اپنی عزت بچانے کے لیے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے، آگے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بھی کہ اس شخص کے لیے ہے جو بدکاری سے ڈرتا ہو۔ اس کا معنی بنیادی طور پہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مومن آزاد عورت سے نکاح کرنے میں ہی زیادہ خیر اور بہتری اور حکمت ہے، جیسے آگے اللہ نے فرمایا بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک تو صورت ہے مومن آزاد عورت کو اگر کسی شخص کی ذاتی غلام یا لونڈی ہے تو وہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، فائدہ تو اس سے ویسے بھی اٹھا سکتا ہے نکاح کیے بغیر بھی، لیکن اگر اس کو آزاد کر کے وہ نکاح کر لیتا ہے اپنی بیوی بنا لیتا ہے تو پھر اس کے تمام رائٹس وہی ہوں گے جو اس کی باقی بیویوں کے ہوتے ہیں یا جو عام ایک مومن عورت کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صرف اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور یہ آزاد نہیں کرتا اس کو، یہ خود یا پھر کسی اور شخص کی ملکیت میں کوئی عورت ہے اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا مومن مرد کے ساتھ آزاد مرد کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے، لیکن نکاح کے بعد یہ پچھلی مرتبہ بھی بات ہوئی تھی کہ نکاح کے بعد وہ عورت اب کوئی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
اب صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس سے نکاح اس کا کر دیا گیا ہے. لیکن حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ اگر غلام ہی رہے گی، وہ اس کو آزاد نہیں کیا گیا، چونکہ اس وقت ایک عورت کو مال ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے اس کی ہر طرح ہر جگہ پر ہر پہلو سے حوصلہ شکنی کی ہے. غلام عورتیں ہوں یا غلام مرد ہوں، ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو کفارے ذکر کیے اس میں غلام کو آزاد کرنے کا جو تذکرہ کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ نظام موجود تھا اور اس نظام کو یک لخت ختم کیا جانا ممکن نہیں تھا. اس طرح ختم کیا جانا ممکن نہیں تھا کہ جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اسی طرح سے اس وقت اور آج کے دور میں بھی بعض ممالک میں انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، باقاعدہ ان کو غلاموں کی صورت میں بیچا خریدا جاتا ہے. اور شریعت نے اسی وجہ سے، چونکہ یہ معاشرے کے اندر ایک چیز موجود تھی، اس وجہ سے شریعت نے اس کے احکام بھی ذکر فرمائے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حتیٰ کہ آخری بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے متحد اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ وارث اور مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ اسلام نے ہر جگہ حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن چونکہ اتنے بڑے نظام کو فوری طور پہ توڑا اور ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کے احکامات بھی ذکر فرمائے ہیں تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے غلام مردوں کو بھی اور غلام عورتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہو سکے. تو تحفظ ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مرد کے پاس ایک عورت غلام موجود ہے اور دوسرا مرد جو ہے وہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا، مومن آزاد عورت کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ حق مہر کے اندر کوئی قید اور پابندی تو نہیں ہے نا کہ کتنا حق مہر ہوگا، لیکن یقینی طور پر اگر ایک آزاد عورت سے نکاح کیا جاتا اور ان کے خاندان میں زیادہ حق مہر رکھنے کا ایک مزاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ انہی کا جو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی مہر مثل ہی پھر وہ عورت اس کا تقاضا کرے گی اور اس کو دینا ہوگا. اگر اس چیز کے اوپر ایگری نہیں ہوتے تو اسے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں مومن غلام عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جب اس سے نکاح کیا جائے گا تو بچے جو پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ غلام ہی ہوں گے، بچے غلام ہی ہوں گے، چونکہ اس کی شکل تو موجود ہے، معاشرے کے اندر موجود تھی اس وقت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقتی طور پہ وہ یہ اس طرح کا سلسلہ کر سکتے ہیں جب تک وہ نکاح کی طاقت نہیں پاتے، تو ان کو اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اور اس کے بعد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان سے جب تم نکاح کرو تو کیسے کرو گے؟ ان کے مالکوں کی اجازت سے، ان کے بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2 وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے بھی حق مہر تم معروف طریقے سے ادا کرو. جو حق مہر عام طور پر غلام خواتین کو دیا جاتا ہے وہ حق مہر تم بھی ادا کرو، یا تمہارے سٹیٹس کے مطابق جن تمہارے جو ہے وہ مطلب تمہاری حیثیت کے مطابق جن خواتین کو جو حق مہر دیا جاتا ہے، جیسا تم دیتے ہو، جیسا وہ خواتین لیتی ہیں، اس طرح کا حق مہر تمہیں ان کو دینا چاہیے، اور یہ لازم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پھر جو تیسری شرط ارشاد فرمائی غیر مصافحات، زیادتی کرنے والیاں نہ ہوں، بدکاری کی طرف جانے والیاں نہ ہوں. مقصد نکاح کرنا ہو، مقصد صرف جو ہے وہ تعیش نہ ہو، عیاشی مقصد نہ ہو، نہ شوہر کا نہ بیوی کا. جس غلام عورت سے بھی نکاح کیا جا رہا ہے اس سے بھی صرف اپنے ذاتی جو خواہشات ہیں صرف ان کو پورا کرنا، جنسی خواہشات کو پورا کرنا مقصد نہ ہو. اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہو؟ ان سے نکاح کیا جانا مقصد ہو، ان کی عزت کا تحفظ مقصد ہو. ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح سے وہ خواتین بھی جن سے نکاح کرنی ہے وہ نکاح کی نیت سے ہی نکاح کریں. ایسا نہیں ہے کہ ان سے بھی نکاح رکھ لیں اور دوسری طرف بھی کسی کے ساتھ وہ تعلق رکھیں. ولا متخذات اخدان، جو اگلے لفظ اللہ نے فرمایا کہ چھپے ہوئے دوست بنانے والی نہ ہوں، وہ بھی چھپے ہوئے دوست بنانے والی نہ ہوں. مطلب یہ کہ نہ ان سے چھپا ہوا نکاح کریں، نہ کسی اور کے ساتھ چھپا ہوا تعلق رکھیں، بلکہ یہاں جب نکاح کر لیں تو اب یہ ان کی عزت کی جو ہے وہ محافظ ہیں، اب یہ اپنے شوہر کی عزت کا تحفظ کریں گی. اب ان کے اوپر یہ لازم ہے. جب شریعت کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے احکامات پورے کرے گا، یعنی اس کو حق مہر بھی دے گا، اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو اہل ہیں، ان کے جو مالک ہیں، ان سے اجازت بھی لے گا. اچھا، یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ جب ایک غلام عورت سے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو ایک آزاد عورت کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ولی کے بغیر نکاح کر لے؟ یقیناً اس کو بھی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس معاملے میں شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی. ہاں، اس کی رضامندی ضروری ہے.
جہاں اس کا نکاح کیا جائے اس کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح کا سلسلہ ہے کہ جس سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے دنیاوی دینی کسی بھی اعتبار سے، اور جس سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کا تعلیم اس کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور اب آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم زبردستی، چونکہ وہ میرا بھتیجا ہے لہٰذا اس سے تم نکاح کرو، یہ بات درست نہیں ہے، قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے، یا اس کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے کسی کے ساتھ اور زبردستی اس کو مجبور کیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اپنی مرضی سے وہ کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس بات کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے والدین، اس کا ولی خاص طور پر جب اجازت دے گا تو وہ پھر ہی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے تو صحیح حدیث کے مطابق وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ عورتیں، غلام عورتیں بھی جن کے ساتھ آزاد مرد مومن تب نکاح کرتے ہیں جب ان کے پاس آزاد مرد اور آزاد عورت جو ہے وہ مومن عورت سے نکاح کرنے کا ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی کیا کریں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، اور پلس وہ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنی عزت کا تحفظ کریں اور اس کے بعد ان کی عزت کا بھی تحفظ کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب اگر جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، مومن لونڈی کی شادی جب نکاح اس کا ہو جاتا ہے، جب یہ نکاح میں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر اس کے باوجود بھی یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر کیا ہوگا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو مومن آزاد عورتوں کی آدھی سزا دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام عورت، غلامی کسی کا اختیار نہیں ہے، غلامی کوئی خود سے تو قبول نہیں کرتا نا، کسی کے بس میں ہو تو کوئی خود سے کیسے غلامی قبول کرے گا؟ غلامی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ایک بنیادی سبب اس کا یہ ہوتا تھا کہ کچھ نسلیں نسل در نسل غلام چلتی آ رہی تھی، ان کے پاس مطلب ظاہر ہے کہ فرض کیجئے ایک عورت یا مرد کو کسی شخص نے خرید لیا، ایک عورت کو خرید لیا یا مرد کو خرید لیا، اب طریقہ کار یہ رکھا، شریعت نے بھی رکھا، اس کو مکاتبت بھی کہتے ہیں، کہ وہ کہے جی کہ میرے ساتھ تم معاہدہ کر لو اپنے مالک کے ساتھ، میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا، یہ مکاتبت ہے۔ اگر وہ مکاتبت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جتنے پیسوں میں اس نے خریدا ہے، چونکہ اس وقت تو اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک مال اور پراپرٹی کی تھی، تو جتنے پیسوں میں مالک نے خریدا ہے وہ تو اپنے پیسے پورے کرے گا نا، اس کے پاس پیسے پورے کرنے کی طاقت نہیں ہے غلام کے پاس، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اس کے ساتھ فرض کریں نکاح بھی نہیں کرتا اس عورت کے ساتھ۔ اب اس سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلاموں جیسی زندگی گزاریں گے، جب وہ اب یہ نسل در نسل غلام چلتے آ رہے ہیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے، جیسے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ ان میں سے کچھ کو بیچ بھی دیتا ہے، چونکہ اس کی پراپرٹی تھی اس وقت، یہ تھا مطلب جب یہ شریعت نے ابھی غلامی کو جو ہے نا وہ اس لیے اتنی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے اس طرح کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اب بھی اگر کہیں یہ صورت ہوتی ہے تو اسلام نے پھر اسی وجہ سے ان کے لیے احکامات بیان کیے ہیں تاکہ ان کو جس قدر ممکن ہو سکے تحفظ دیا جا سکے۔ اب یہ جو اپنی غلام جو چلتا آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے تو غلام نہیں ہوا، جب مرضی سے غلام نہیں ہوا تو غلامی کے بارے میں آپ کو یعنی دو لفظی بات یہ بتا دوں کہ غلام جو شخص مرد ہوتا یا عورت ہوتی، وہ پورے کا پورا اپنے مالک کا جو ہے نا وہ ایک مال کی طرح سمجھا جاتا، اس کی ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ ذمہ دار اس کا مالک ہی ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، ان میں سے آپ نے فرمایا العبد العابق، بھاگا ہوا غلام، یہاں تک کہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے۔ غلام بھاگ نہیں سکتا چونکہ یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس نے پیسوں سے خریدا تھا، معاملہ جو بھی اس وقت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آ جاتا۔ اس کی اجازت سے جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ مکاتبت کر کے جا سکتا ہے یا کوئی اس کے پیسے ادا کر دے پھر اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے مالک کی پراپرٹی ہے اور اسی کے پاس وہ رہے گا، اور اگر وہ مومن غلام ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت نے اس سلسلے کے لیے مطلب اس مسئلے کے اندر جو دنیا جکڑی ہوئی تھی، تو شریعت نے اس کے لیے بہت سی سہولیات، ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا حتی الامکان، لیکن اس کے احکامات اسی وجہ سے بیان کیے۔ تو اب جو عورت آزاد نہیں ہے، غلام عورت ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، فرض کیجئے کہ اس نے جو ہے نا وہ اگر اس کی مرضی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی جگہ جا کے مومن مرد کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی، چونکہ اب وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اس وجہ سے اس کے مالک نے اس کی کہیں پر اس کا نکاح کر دیا۔ اب جب نکاح کر دیا اور نکاح کے بعد وہ بھی اگر پھر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، چونکہ اس کے حقوق ابھی تک وہ نہیں ہیں، یہ غلام مومن عورت ہے، یہ آزاد مومن عورت کی طرح نہیں ہے، اس کے حقوق اور اس کے فرائض وہ والے نہیں ہیں، فرائض تو اس کے ہیں لیکن حقوق وہ والے نہیں ہیں جو حقوق عام طور پر ایک آزاد مومن عورت کے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا ریلیف دیا ہے،
اسی ریلیف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر یہ غلطی کا اور گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہے یہ خاتون نکاح کے بعد بھی، تو شریعت نے کہا کہ اس کو آدھی سزا دی جائے گی، چونکہ وہ ہر طرح سے پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، بہت سی پابندیاں اس کے ساتھ موجود ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے شریعت نے اس کی سزا کو آدھا کیا تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے اس کو ریلیف دیا جا سکے، اس کا حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس آیت پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے ایک آزاد مومن عورت جو کہ شادی شدہ ہوتی ہے، آزاد مومن عورت جو کہ شادی شدہ ہے، اچھا یہاں پر جو محصنات کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب صرف آزاد مومن عورت ہے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی یہاں قید نہیں ہے قرآن کی آیت کے اندر، یہاں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یہ عورت شادی شدہ ہو گئی ہے، یہ جو لونڈی اور غلام تھی، نکاح ہو گیا اس کا، نکاح ہونے کے بعد اب اگر یہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو شریعت نے کہا اس کو سزا آدھی دی جائے گی۔ کس کی آدھی؟ اب انہوں نے اپنی مرضی سے مفہوم نکالا ہے، کس بات کا؟ کہا چونکہ آزاد مومن عورت جو شادی شدہ تھی اس کی سزا شریعت نے رجم رکھی ہے، سنسار، رجم کا آدھا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا حدیث غلط ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ حدیث کے اندر جو سزا بیان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کے اندر یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آزاد مومن شادی شدہ عورت کی آدھی سزا دی جائے۔ شریعت نے صرف یہ کہا کہ آزاد مومن عورت کی آدھی سزا دی جائے۔ آزاد مومن عورت سے غیر شادی شدہ عورت بھی تو مراد ہو سکتی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، 100 کوڑوں کو آدھا کیا جا سکتا ہے، آسانی سے 50 کوڑے اس کو لگائے جا سکتے ہیں۔ پلس جو اصل چیز یہاں پر شریعت نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ غلام کو کسی اعتبار سے ریلیف دینا، کسی بھی اعتبار سے اس کو ریلیف دینا، تو ریلیف دینے میں ہلکی سزا کا انتخاب کیا جائے گا، بڑی سزا کا انتخاب کیا جائے گا۔ بڑی سزا سنسار تھی، اس کا انتخاب تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو پہلے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ جب اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو پھر ہلکی سزا کیا تھی؟ آزاد مومن غیر شادی شدہ عورت کی سزا جو کہ 100 کوڑے ہے، اس عورت کو جو ہے وہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ اس کو سزا بھی ہو جائیں اور اس کے جو پابندیاں ہیں اس کے اوپر ان پابندیوں کا لحاظ بھی رکھا جا سکے۔ لہٰذا منکرین حدیث کا اعتراض بے جا ہے، بے مقصد ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس ایک فکری تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ جو نکاح کی اجازت اللہ نے دی ہے غلام مومن عورت سے، اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جن کو ڈر ہو کہ وہ کہیں بدکاری کے اندر ملوث نہ ہو جائیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صبر کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اصحاب صفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور اگر نہیں تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ روزے رکھے۔ یعنی اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کے صبر کرے، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غلام مومن عورت سے جو نکاح کی اجازت دی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم غلام رہتے ہوئے ہی اس عورت کو اس کی غلامی کے سٹیٹس کے ساتھ ہی اگر تم نکاح کرتے ہو، اگر آزاد کر دے کوئی شخص اس کو، پھر تم اس سے نکاح کرو، پھر تو اس کی حیثیت آزادی جیسی ہو گئی، آزاد مومن جیسی۔ لیکن اگر وہ نکاح کے باوجود جو ہے نا وہ غلام ہی رہتی ہے تو بچے تو غلام ہی پیدا ہوں گے نا۔ لہٰذا اس کے اندر جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر تمہیں موقع میسر آئے، تمہیں طاقت ہو، استطاعت ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم آزاد مومن عورت سے ہی نکاح کرو تاکہ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہ سکیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ یرید اللہ لیبین لکم، آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وضاحت کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، تمہیں وہ رستے دکھا دے۔ سنن اصل میں سنت کی جمع ہوتی ہے، معنی یعنی وہ طریقے جو تم سے پہلی شریعتوں کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ جو ایک خاص اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، صفت رحمان ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کی وضاحت اس لیے فرماتے ہیں تاکہ تم ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ،
تاکہ تمہارے پاس عزتوں کو تحفظ ہو سکے، تاکہ تمہارے جو ایک تو تمہارے ظاہری مسائل ہیں، تمہاری جو روحانی مسائل ہیں، تمہارے جنسی جسمانی مسائل ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو ہے وہ ہر طرح کا علاج، ہر طرح کے احکام و مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ تمہارے سامنے شریعت کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم ہر جگہ پر اللہ کی فرما برداری میں آؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ پھر اس کی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی شریعتوں کی وہ باتیں جو پہلی شریعتوں میں جائز تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ان میں سے باتوں کو روا رکھا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، پہلی شریعتوں کے اندر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قصہ آیا تھا رجم کے حوالے سے، شاید نام خاتون کا دین ہے، یہودیوں کی ایک عورت تھی جس نے جو ہے وہ بدکاری کا ارتکاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قضیہ فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم اپنی شریعت میں کیا پاتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہاں سے یہ بھی ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی معاشرے، مسلم معاشرے کے اندر ذمی لوگ رہتے ہوں جنہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو، اپنے مذہب پر برقرار رہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں انہوں نے تحفظ حاصل کیا ہو، تو جب ان کے معاملات کے فیصلے کیے جائیں گے تو پھر ان کے مذہب کے مطابق کیے جائیں گے، ان کی جو شریعت جو ان کی رائج ہے اس کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات کے اندر کیا پاتے ہو؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھ دی جس میں سزائیں تھیں، جس میں جو ہے نا وہ جیسے کوڑے لگانے کی سزا ہے، ان کو تعزیر کرنے کی سزا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی سزا، وہ پڑھ دی، اور جو آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اتفاق سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور یہودیت میں بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور وہ تورات کو جانتے تھے، تورات پڑھی ہوئی تھی باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو کہیں کہ جہاں ہاتھ رکھ کے نا ہاتھ اٹھا کے یہ والی آیت پڑھے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کے وہ آیت پڑھی تو آیت رجم تھی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں پہلی شریعتوں کے بھی احکام، جن احکامات کو ہماری شریعت نے اپروو کیا ہے اور ان کی جسٹیفیکیشن اور ان کی تصدیق کی ہے، وہ تمام کے تمام احکامات ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ویلڈ ہے جیسے پہلی شریعتوں میں ویلڈ تھے۔ جیسے توحید کی بات ہے، جیسے قیامت کے حوالے سے ہے، جیسے فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ایمان، اور اسی طرح سے جو بیسکس ہیں ان کے اوپر جو ایمان ہے۔ تو آیتیں یہ سنگسار اور رجم کی جو سزا ہے یہ پہلی شریعت کے اندر بھی موجود تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی برقرار رکھا۔ قرآن میں آیت تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ آیت کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن حکم باقی رکھا۔ تو اسی طرح سے دیگر چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ان شریعتوں کے اندر حلال تھیں، اللہ نے تمہارے اندر بھی رکھی۔ جیسے روزہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، اگرچہ اس کی کیفیت مختلف تھی، تو وہی روزہ اللہ رب العزت نے ہماری جو ہے وہ شریعت کے اندر بھی رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم کسی بڑی جو ہے نا وہ اس کے اندر پھنس جاؤ اور تمہارے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے، تم شریعت پر عمل نہ کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف جھکے رہو، تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے، انسان کا اپنا قصور ہے۔ یعنی پھر بھی اگر کوئی شخص جنت میں نہیں جاتا جبکہ اللہ تمہیں جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کے باوجود انسان اپنے اوپر گناہوں کا ایسا غلبہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کی چاہت ہے جو اصل میں یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مشرکین ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر گرفتار رہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شریعت کے اوپر عمل نہ کر سکو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے رہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب دیکھ لو، ایک طرف میری چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری طرف ان لوگوں کی چاہت ہے جو اللہ رب العزت کے خلاف اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اب تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جب تمہیں ان کا دین اچھا لگے گا، جب تمہیں ان کا مزاج اچھا لگے گا، ان کا جو ہے نا وہ کلچر تمہیں اچھا لگے گا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اللہ کے خلاف ایسی باتوں میں چلے جاؤ گے جو کہ شیطان جن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ تم کیا کرو؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم شریعت کے اوپر عمل کرو، اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہو، تم گناہوں سے بچتے رہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر نرمی کر دے، تمہارے اوپر تخفیف کر دے، تمہارے لیے معاملات ہلکے اور آسان کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیں پچھلے احکامات جتنے بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، وہ احکامات
تمام کے تمام آئلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، فیملی کے سسٹم کے اعتبار سے نکاح کے مسائل ہیں، محرمات کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، بیچ میں جو ہے نا وہ اگر کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ایک سرزنش ہے، جو ایک سزا کی جو ہے نا مطلب ایک اصول ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا، غلاموں کے احکامات، لونڈیوں کے احکامات ذکر فرمائے. یہ سارے احکامات اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہم نے کس وجہ سے ذکر کیے ہیں؟ تاکہ تمہاری جو فطرت ہے، فطرت کے اندر جو تمہاری کمزوری ہے، ہر جگہ پر تمہارا ڈر ہے کہ تم کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، کہیں تم جو ہے نا وہ تمہارا کہیں سلسلہ نسب جو ہے نا وہ خلط ملط نہ ہو جائے. یعنی اگر محرمات کے احکامات نہ ذکر کیے جاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی اپنی ماں سے شادی کر رہا ہوتا، کوئی بہن سے شادی کر رہا ہوتا، کوئی بیٹی سے شادی کر رہا ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری فطرت کی کمزوری، شیطان کا غلبہ، اس سب سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا؟ ہر طرح کے احکامات اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیان کیے تاکہ تم ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی طرف آ سکو. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.